مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے، ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ہم لوگوں نے سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ آئی سی یو میں لے کے جا رہے تھے، تو نیچرل بات ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا۔ یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا، جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے، اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو، لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگھٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہے بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر
موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، یہیں سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زناکاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں بھی آ رہا تھا راستے میں، ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں۔ یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے ابھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی، بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو۔ اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے ہیں، ہم فون پے نہیں لیتے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ لیکن کیا سلیمان علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ موت آئی۔ کیسے موت آئی؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بیت المقدس کی بلڈنگ بنا رہے تھے، اس کا اسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو نردیش دے رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر، اپنی لاٹھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کو بتا رہے تھے، اور اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، موت آ گئی۔ اب موت آ گئی اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو گیا، ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا، جس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا۔ جنات اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی ان کے انتقال کے بعد ان کا جو شریر ہے اسی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، سلیمان کی لکڑی کو، سلیمان کی لاٹھی کو ایک کیڑے نے کھا لیا، اور جب لاٹھی ختم ہو گئی تو ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، اور جب ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی تب جنات کو پتہ لگا کہ ہم تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے تھے، ان کا تو آلریڈی انتقال ہو چکا ہے۔ ایک پیغمبر کو موت آئی۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، امیر سے امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے۔ یہی قاری عبد الباسط صاحب ساؤتھ انڈیا میں اپنے ادارے کے چندے کے لیے جاتے ہیں، افطار کا ٹائم ہے، افطار کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ٹرین کے دروازے پر سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک ان کا پیر پھسلتا ہے، گرتے ہیں، اور وہی حادثہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی، اس لیے کہ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، مگر قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔
ابھی کٹیہار کے 2-3 پروگرام کینسل ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی۔ آپ کے اسی علاقے میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں۔ موسم کب چینج ہو جائے، کب طوفان آ جائے، کب سیلاب آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار کی طرف سے پرتیبندھ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، مگر پتہ لگانے والے تب بھی لگا لیتے ہیں۔ اور کہیں یہ پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے اور آلریڈی 2-3 لڑکیاں ہیں، تو لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ختم بھی کرا دیتے ہیں لوگ، جس کو انگلش میں بولتے ابارشن، گربھ پات کرا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سولڈ لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے عرب کے وہ جاہلی دور میں، دور جاہلیت کے وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جاہل لوگ تھے جو اپنے بچیوں کو مارتے تھے مگر پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے۔ بچیوں کو قتل کرنے کی پرمپرا، بیٹیوں کو مارنے کا رواج 1400 سال پہلے بھی تھا۔ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لڑکی پیدا ہونے کے بعد باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، کیا کروں؟ اگر بیٹی کے بارے میں سماج کو پتا چلے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج مجھے تانا مارے گا تو کیوں بیٹی کو پال رہا ہے۔ ایسے بھی قبیلے تھے، بہو لائیں گے، بیوی لائیں گے، مگر بیٹی پیدا ہوگی ان کے قبیلے میں بیٹی کو مار دیتے تھے۔ بیٹی کا باپ بننا یہ عیب تھا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹی کے باپ کو پتا چلتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے اپنی بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کر دوں۔ وہ تو مٹی میں جا کر کے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، مگر بیٹی کا جنم ہونے کے بعد ایسا کرتے تھے۔ آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا ترقی یافتہ انسان، آج کا سوسائٹی والا انسان کیا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے بیٹی ہے، اور ڈاکٹر سے کہہ کر کے ایبارشن کروا لیتا ہے۔ کبھی موقع ملے نا تو یوٹیوب پر جا کر کے دیکھ لینا کہ ایبارشن کیسے ہوتا ہے۔ ارے عرب کے وہ جاہل لوگ بیٹی کو زمین میں گاڑتے تھے، بیٹی ایک بار تڑپتی تھی، ایک بار روتی تھی، اس کے بعد جب اس کی جان ختم ہو جاتی تھی بیٹی رونا بند کر دیتی تھی۔ مگر یہاں اس بچی کو جو بیچاری ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، ماں کے پیٹ میں 1 مہینے کا گربھ ہے، 2 مہینے کا گربھ ہے، 3 مہینے کی پریگننسی ہے، اس نے لے جا کے ڈاکٹر سے کہا ایبارشن کر دو۔ ڈاکٹر نے ایبارشن کیا، اور ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ایبارشن ہوتا ہے اس بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے، اس بچے کو، اس معصوم بچی کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی پوری طریقے سے تیار بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ تیار ہونے کے پروسیس میں ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی باڈی کے، اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا ہے۔ وارے انسان کتنا بڑا ظالم ہے، تو کل بھی بیٹی کا قاتل تھا تو آج بھی بیٹی کا قاتل ہے۔ آج بھی بیٹیوں کو لوگ قتل کر لیتے ہیں، اور کیوں قتل کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی وجہ سے۔ یہ سماج، یہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو بڑی دیندار کہتی ہے،
उस साल में जलसे कराती है, जो प्रोग्राम कराती है, जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी है, जिसके माथे पर सज्जे का निशान है, इसी समाज में जहेज चलता है, इसी समाज में बारात चलती है, इसी समाज में गरीब की बेटी की शादी करने के लिए गरीब बेटी का बाप लोन लेता है, जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, फिर अपनी गरीब लड़की की शादी करता है। उस गरीब इंसान जिसके पास 3-4 बेटियां हों, वो अपनी बेटियों को अपने सीने का बोझ समझता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरा मुआशरा है। बेटी को बोझ बना के रखा है। बेटी बोझ नहीं है मेरे भाई, बेटी रहमत होती है। अगर बेटी बोझ होती, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां न दी होती। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, अपने सबसे महबूब नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों का बाप बनाया। और माफ करना, मेरे नबी सिर्फ बेटियों के बाप नहीं थे, बेटियों की जान थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह कह रहा है वयालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है ये मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर ये बता देगा कि मां के पेट में होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा वो बच्चा पैदा होने के बाद दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा। डॉक्टर ये भी नहीं बता पाएगा वो लड़का हो या बच्चा या बच्ची दुनिया में आने के बाद नेक बनेगा या बुरा बनेगा, नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, मुसलमान बनेगा या काफिर बनेगा, वो क्या बनेगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका मिजाज क्या होगा, अल्लाह सब जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर में जो बच्चा है उसका XYZ सब अल्लाह जानता है। और चौथी चीज वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। आप सोचते हैं कल कहीं प्रोग्राम है, आप पहले से प्लानिंग बना के बैठे कल मुझे प्रोग्राम में जाना है, अचानक कोई मामला आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेन लड़ गई, कोई बस गिर गई, कोई रोड पे जाम हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते, हम फाइनल और कंफर्म नहीं जानते कि हम कल क्या करें। एक प्लानिंग करते हैं, एक अंदाजा करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम नहीं बता सकते कि हम कल क्या करेंगे। और पांचवी चीज वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। कारी अब्दुल बासित साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं कटिहार के और लाभा कौन सा ये जिला कौन सा है, कटिहार के घसिया घाट का रहने वाला, क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं साउथ इंडिया में जाके केरला में जाकर के मेरा इंतकाल होगा? नहीं, उनके बच्चों ने नहीं सोचा होगा। कोई नहीं जानता कब मरेगा, कहां मरेगा। तो ये 5 चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और इंसान बेचारा इतना फुदक रहा है, इतना नाज कर रहा है। अरे तुझे मौत आएगी, और ये मौत जब आएगी तेरी औकात तुझको बता देगी। तुझे अपने शरीर पे बड़ा नाज है, अपनी दौलत पे बड़ा गुरूर है। ये बड़े बड़े बादशाह, ये बड़े बड़े मिनिस्टर, ये बड़े बड़े राजा, ये बड़े बड़े जालिम, मौत तो इनको भी आएगी। और इसी देश में हमने देखा, इसी मुल्क में हमने देखा, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले, देश में हजारों लोगों के कातिल, हजारों लोगों को मारने वाले, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वाले, मौत उनको भी आई है मेरे भाई। और ऐसी मौत आई है, दुनिया ने तमाशा देखा है, बहुत बुरी मौत आई है मेरे अजीजों। मौत इंसान को आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, अमेरिका में एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है, एक प्रयोगशाला, और वहां इंसान की बॉडी को रखा जा रहा है। और एक बॉडी को रखने पर कई करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। और इंसान बॉडी को रख करके क्या प्लानिंग कर रहा है?
دوبارہ اس مردہ کو ہم زندہ کیسے کریں، اس پر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنی باڈی کو اس میں پریزرو کروا رہے ہیں، اور اس پر ریسرچ چل رہی کہ کیسے مردہ انسان کو زندہ کیا جائے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ میرے بندو، جب تمہاری موت کا ٹائم آئے گا، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی اور تم دیکھو گے مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے انسان کو موت آئے گی۔ کبھی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتفاق سے میرے نانا کا جب انتقال ہوا تو میں وہاں پہ تھا۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے انسان کی آنکھیں اوپر اڑ جاتی ہیں، کیونکہ روح جو ہوتی ہے نا، جب فرشتہ لے کے جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور اگر منہ کھلا ہے تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بچے بغل میں بیٹھے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے بغل میں بیٹھے ہیں۔ بیٹوں کو یہ لگ رہا ہے کہ باپ سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، بیٹی کو یہ لگ رہا ہے ماں سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے بندو، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اور تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، تم کسی کے پاور میں نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، ذرا روح کو واپس ڈال کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جو مر گیا وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہے موت۔ اور کبھی غور کرنا، موت ہماری بے بسی بتاتی ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، دنیا میں میں آپ کے سامنے آیا ہوں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آیا ہوں، مریں گے تو کیا پہنیں گے؟ کفن پہنیں گے۔ دنیا میں نہانے جائیں گے، کوئی لکس سے نہا رہا ہے، کوئی لائف بوائے سے نہا رہا ہے، کوئی سنتھول سے نہا رہا ہے، کوئی الگ الگ برانڈ کے صابن استعمال کر رہے ہیں۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم گرم پانی کر کے نہا رہے ہیں۔ گھروں میں جو پیسے والے لوگ ہیں گیزر لگواتے ہیں، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں۔ مر گیا بیچارہ کچھ نہیں بولتا، گرم سے نہلاؤ، ٹھنڈے سے نہلاؤ، صابن کے ساتھ نہلاؤ، بنا صابن کے نہلاؤ، کچھ نہیں بول سکتا۔ دنیا میں نہاتا تھا، اپنا الگ ایٹیٹیوڈ تھا، آدھا آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا، چہرے کے لیے الگ فیس واش تھا، باڈی کے لیے الگ باڈی واش تھا، بالوں کے لیے الگ شیمپو تھا۔ لیکن آج مرنے کے بعد آج اتنا بے بس ہے انسان، دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو لک سے نہایا کرتا تھا، تم مجھے بیر کی پتیوں سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں تو فلاں صابن سے نہایا کرتا تھا، میرا فیوریٹ صابن کہاں ہے، میرا شیمپو کہاں ہے، میرا باڈی واش کہاں ہے، میرا فیس واش کہاں ہے؟ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو دنیا میں پانی ہمیشہ گرم کر کے نہایا کرتا تھا، تم مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ دنیا میں نہاتا تھا، باتھ روم میں پیک ہو کر کے نہاتا تھا، آج اس کے نہلانے والے، اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن کا کپڑا بھی نہیں اتر رہا ہے، کینچی سے اس کا کرتا کاٹا جا رہا ہے، کینچی سے اس کی بنیان کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا تہبند اتارا جا رہا ہے، اس کا انڈر ویئر اتارا جا رہا ہے، آج اس کی شرمگاہ کو دوسرے لوگ کھول کر کے نہلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بے بسی ہے میرے بھائی۔ نہلا دیا گیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ اسلام کی تعلیم دیکھو،
अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया, चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखा है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है, आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी का इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल के महीने। उम्र कितनी थी? 63 बरस। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख कौन सी? 12 तारीख। दिन कौन सा? सोमवार का दिन। थोड़ा और पीछे चलो, रबीउल अव्वल के पहले जब रमजान का महीना आया, प्यारे नबी की आदत थी रमजान में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे और आपको कुरान का दौर कराते थे, कुरान पढ़ाते थे और आप उनको कुरान सुनाते थे। आखिरी बार जब आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। ये इस बात की अलामत थी कि अब आखिरी रमजान है, अब इसके बाद कोई रमजान आने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हज के सफर पे जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ हज करना है वो चल सकता है। सहाबा इकराम अपने नबी के साथ हज के सफर पे निकले। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हज के इस सफर में अपने नबी के साथ हैं और उस हज के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने सहाबा से कह रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना पाओ, हो सकता है आइंदा साल मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है आइंदा साल मैं जिंदा ना रहूं। आपने हज किया है और हज के 2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ है। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था। इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था। आज हमारा नौजवान दिवाली का त्योहार आता है, बड़े शौक से मिठाई खाता है। मैं इस मसले को नहीं छेड़ रहा हूं कि दिवाली की मिठाई खाना जायज है या नाजायज है, उस मसले को छोड़ दो। लेकिन आज हालात क्या है?
آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمتن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے، تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا کرتویہ کیا تھا؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تو توحید سمجھاتا، تو شرک سے منع کرتا، تو بتاتا یہ مہا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائی کو تو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، مگر تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا میرے بھائی، شرک کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا جائے گا، شرک کی ہمیشہ تردید کی جائے گی، شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن اسلام کا داعی بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے اور رسول کی قبر کے پاس سے تمہارا گزر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا، آپ بھی ہم کو داغ مفارقت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا، اے معاذ ابن جبل، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی، آپ کو بہت تیز بخار آیا اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہی سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا۔ اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے، اے عائشہ،
وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی اتڑیوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کی ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں آپ کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگوں اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے لوگوں مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے، وہ دروازہ اوپن رہے گا، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے میرے بھائی۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، بدھ کا دن آیا، بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا، اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو میرے انصاری صحابہ، میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا، انہم کرشی و عیبتی، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اگر کبھی تم امیر بن جانا، مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ جمعرات کا دن آیا، نبی نے ظہر پڑھائی، نبی نے عصر پڑھائی، نبی نے مغرب پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، تھوڑی دور آگے بڑے، چکر کھا کے گر پڑے، ہوش آیا، پوچھا صلی الناس، کیا نماز ہو گئی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین کے اوپر۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، چلیے آپ نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے۔ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے،
انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی، آپ چل کر کے نماز پڑھائیے. 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں، نبی کی آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز، اتوار کو 5 ٹائم کی نماز اور سوموار کی فجر کی نماز. یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھائی تھی. سنیچر کا دن آیا، نبی کی وفات کے 2 دن پہلے سنیچر کا دن. نبی بہت بے چین ہے، اتنے بے چین ہے کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی چادر پھینک دیتے ہیں. بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے. اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے. او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا. نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں. جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے. سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے. آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے. ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا. آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں. اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا. اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ. اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی، اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے. نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ، نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں. نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے 1 دن پہلے کا دن. نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا. اتوار کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہے میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے، روشنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بیوی کہہ دیتی ہے
ارے جائیے، آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں، آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا، ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔ تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری، نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی، کوئی شاندار گھر نہیں ہے، کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے، کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے۔ نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے۔ سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں، لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا۔ فجر کا ٹائم ختم ہوا، چاشت کا ٹائم شروع ہوا، سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا، حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربن بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں، تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا، اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا، تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں، آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی۔
उस बेचैनी के आलम में जब आपकी जबान से अल्फाज भी सही तरीके से नहीं निकल लेते, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना और अपने गुलामों का, अपने नौकरों का, अपने मातहतों का ख्याल करना। नमाज की पाबंदी करना और अपने अंडर में काम करने वाले अपने नौकरों, अपने खादिमों का खास ख्याल रखना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी की नजर मिसवाक पर पड़ गई। आपने हजरत आयशा को इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले मिसवाक किया। उलमा कहते हैं अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है, आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उसके बाद आपने वहीं पर एक प्याले में पानी रखा हुआ था। आपको अपने ऊपर मौत की सख्तियां महसूस हुई। क्या बात है, क्यों उठ रहे हैं आप? हैं? बारिश हो रही है? चंदा के लिए मेरे भाइयों, इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे याद है जब कारी साहब ने मुझको बुलाया था और मैं जहां ठहरा हुआ था, रात भर मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, कीड़ों ने, मच्छरों ने। मुझे घसिया घाट का इलाका कभी भूलता नहीं है। और मैंने कहा था कि इतना पिछड़ा इलाका बहुत कम देखने को मिलता। अब तो माशाअल्लाह रास्ते वास्ते भी बन गए, कुछ तरक्की हुई है। इस इलाके में ये कारी अब्दुल बासित साहब ने ये इदारा खोला है और आप जानते हैं ये जलसा इदारे के चंदे के लिए जलसा हो रहा है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं बंगाली उलमा की तरह चंदा करने वाला मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जलसे वालों की मेहनत पर पानी मत फेरिए। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अगर हो भी रही थोड़ा बहुत भीग भी गए तो मसला नहीं है, लेकिन आप इस इदारे के ऊपर पैसों की बारिश जरूर करके जाइएगा। और जो भी चंदा 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख जो भी आप दे के जा सकते हैं, इदारे का ताउन करके जाइएगा। खुसूसी तौर पर ये मेरी आपसे गुजारिश है, इदारा आपके ताउन का मोहताज है। इलाका आप देख रहे हैं, इदारे की जरूरत आप देख रहे हैं। मैं रसूल की वफात का वाकया बयान कर रहा हूं, थोड़ी देर और आपके सब्र का इम्तिहान लेता हूं, फिर मैं आपसे इजाजत दे लूंगा। अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है मेरे भाई, और मौत की शिद्दत आप महसूस कर रहे हैं। आपने मौत की उस शिद्दत में अपने चेहरे पर पानी डाला और आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह मेरी मदद कर, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद कर। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी के ऊपर जब मैंने मौत की सख्ती को देख लिया, उस वक्त तक मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तो मैं समझ गई कि मौत की सख्ती बरहक है और मौत की सख्ती किसी के ऊपर भी आ सकती है। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठाया, आपने फरमाया मार रफीक़िल आला, आय अल्लाह मुझे सबसे बेहतरीन लोगों की सोबत अता फरमा, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह अपने नबियों के साथ मुझे उठाना, अपने सिद्दीक़ीन के साथ मुझे उठाना, अपने नेक बंदों के साथ उठाना। इतना कहने के क्या कीड़े मकोड़े भी जो है ना अपने नबियों के साथ है, अल्लाह ताला मुझको उठाना। और यही पढ़ते हुए अल्लाह के नबी ने अपने हाथ उठाए और आपके हाथ जमीन पर गिर गए और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और अल्लाह के आखिरी नबी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह मंजर था अल्लाह के नबी की वफात का। और जब आपकी वफात हो गई, सहाबे किराम पर जो बीती थी मेरे भाइयों, वो बयान के बाहर थी। हजरत फातिमा ने कहा या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना। ऐ मेरे अब्बा जान, हम आपकी मौत की खबर जिब्रील अमीन को दे रहे हैं। ऐ अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या बता अजाब रब्बंदा, ऐ अब्बा जान आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, अपने रब के पास चले गए। ये नबी की वफात का मंजर था मेरे भाई।
نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتدا میں نہیں ہوئی. لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے. پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی. ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی. اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے، اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اے انس، تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا، کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا. تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو، مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا. دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے. گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے. مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں عمل کرو گے، یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی. اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے. دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے. میرے بھائی، دنیا میں کوئی آئی اے ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا آئی اے ایس کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا. ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ. اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. میرے عزیزو، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے. جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا. دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا. جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم. جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری. اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے،
جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجہ آئے، مہاراجہ آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو، دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دیں۔ تو اے امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی، آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزو سورہ آل عمران کی آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟
سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے، ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو، موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، ہر ایک کو چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کہ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا،
جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، گھسیا گھاٹ نام کے اس علاقے میں کئی سال پہلے میں حاضر ہوا تھا، اور ہمارے بڑے محترم قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ اس وقت باحیات تھے، انہی کی دعوت پر میں آیا تھا، اور آج کئی سال کے بعد اسی مدرسے کے پروگرام میں آیا ہوں، اور قاری عبدالباسط صاحب اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ان کے دونوں بیٹے دل عبدالباسط اور جان عبدالباسط صاحب، انہی دونوں کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے 3 باتیں بیان کی، اور آج کی میری تقریر کا ٹاپک یہی 3 باتیں۔ آئیے پہلے قرآن کی اس آیت کا ہم ترجمہ، اس کا انواد، اس کا ٹرانسلیشن ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، 185 نمبر کی آیت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں یہ پہلی بات بتائی گئی، موت آنی ہے، سب موت سے چھٹکارا نہیں۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو شاید اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبیوں کا ہے، مگر اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے رسول تھے، ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری سپر نیچرل طاقتیں دی تھی۔ جنات ان کے قبضے میں تھے، بڑے بڑے جنات اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے، پورا گاؤں کھا سکتا تھا۔ بڑی بڑی بلڈنگ بناتے تھے جنات، کسی مزدور کی ضرورت نہیں، جنات کھڑے ہو کر کے مزدور عمارتیں بنا دیتے تھے۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، وہ صبح سے شام تک کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے تھے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قاری عبدالباسط صاحب، بڑی میٹھی آواز تھی ان کی، بڑی محبت سے بولتے تھے۔ آج ان کے بچوں نے الحمدللہ اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا ہے، مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علاقے کا پرانا ادارہ ہے،
اور ایک بزرگ نے اس کو زندگی بھر سینچا ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ان کے بچے چلا رہے ہیں۔ ہم اس ادارے کو ہم اس کا تعاون کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوبر بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ بھیڑ کے چھت